السلام علیکم. آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو ٹائٹل میں بھی نظر آ گیا ہوگا، اور میں آپ کو پھر سے بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جی ہاں بالکل میں آپ کو آج ای میل فائنڈ کر کے دکھاؤں گی کہ آپ نے کیسے اپنے میجر کے سپروائزر کو فائنڈ کرنا ہے کسی بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے. تو چلیں میں آپ کو کسی بھی یونیورسٹی کا نام لکھ کر اس کی سرچ کر کے دکھا دیتی ہوں. تو یہ میرے خیال سے میں نے آپ کو پہلے یہ یونیورسٹی فائنڈ کر کے بھی دکھائی تھی. کسی اور یونیورسٹی کو ہم لے لیتے ہیں. بیجنگ چاؤتھونگ سامنے آ رہی ہے تو اسی پہ کلک کر لیتے ہیں. یہ بیجنگ چاؤتھونگ یونیورسٹی ہے. یہ بھی بیجنگ کی ہی بیسیکلی یونیورسٹی ہے. تو یہ جس طرح کی میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ نے آفیشیل ویب سائٹ کا استعمال کرنا ہے، یہ میں اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا رہی ہوں. اس چائنیز ویب سائٹ پہ. تو یہ بہت ہی آسان ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کے میجر فائنڈ کرنا، جس طرح میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنا میجر کیسے فائنڈ کرنا ہے، بالکل ویسے ہی آپ نے اپنی ای میل ایڈریس اپنے میجر کے سپروائزر کا کیسے فائنڈ کرنا ہے. یہ دیکھیے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کالجز، ڈپارٹمنٹ، سیٹنگ، اس طرح کے آپشن آپ کو ملیں گے. تو ہم نے اپنے میجر کے سپروائزر کو فائنڈ کرنا ہے. تو پہلے ہم اپنا میجر سلیکٹ کریں گے، ہم اپنے میجر کا اسکول. تو یہ اسکول آف اکنامکس اینڈ مینجمنٹ ہے. تو یہ آپ کو اسکول نظر آ رہے ہوں گے. الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، اسکول آف سائنس ہے، اسکول آف سول انجینئرنگ ہے. تو چلیں ہم اکنامکس کو نہیں لیتے، کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں اکنامکس کو لیا تھا. ہم کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ کو لے لیتے ہیں. تو آ رہے ہیں ہمارے پاس اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ کو لے لیتے ہیں. جی یہ دیکھیں الیکٹریکل انجینئرنگ کا پیج اوپن ہو گیا. تو یہ اسی ہی اسکول کا ہے. تو ہم نے اس کے فائنڈ کرنے ہیں پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر. ہم نے یہاں پہ جب تک یہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ نے ہمیشہ ایکسیپٹنس لیٹر لینا ہے پروفیسر سے اور ایسوسیٹ پروفیسر سے. اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرر سے آپ نے ایکسیپٹنس لیٹر نہیں لینا. وہ آپ کا ویلڈ ہی نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کا جو ایکسیپٹنس لیٹر لیکچرر کا ہوگا اگر آپ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں. ڈپارٹمنٹ انٹروڈکشن آ جاتا ہے ہمارے پاس. انٹروڈکشن آف، یہ دیکھیں اب یہاں پر ایک مختلف طریقے سے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے. یہاں پر ہمیں کہیں پہ ٹیچر سٹائل میں چلے جاتے ہیں. ٹیچر سٹائل میں بالکل آپ نے بھی بالکل اسی طرح میری طرح ان سب کو فائنڈ کرنا ہے. یہ جی ٹیچر سٹائل میں آ گئے ہیں ہمارے پاس اس ڈپارٹمنٹ کے. جی یہ کچھ ڈپارٹمنٹ مینشن ہو رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. جو ان کی ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل پاور انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل اینڈ الیکٹریکل، یہ کچھ ڈپارٹمنٹس مینشن ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کالج لیڈرز آ رہے ہیں. ہمارا جو ہے جی ٹاپک ہے وہ ہے یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں سپروائزر. یہ جی یہ کون ہے؟ یہ پروفیسر ہیں یا ایسوسیٹ پروفیسر ہیں؟ یہ ٹرانسلیٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو دیکھیں یہ ان کا ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر کہ یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے. تو دیکھیں یہ پروفیسر ہی ہیں اور یہ ماسٹرز کے پروفیسر ہیں. پیج ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، چلیں ہم کسی اور آٹومیٹک پیج ٹرانسلیٹ ہوگا کسی اور کو سرچ کرنے سے. تو یہ دیکھیں
یہ آگے جی ہمارے پاس آپ کو اسکول بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ ڈین ہے اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ کے، تو لیکن انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے واضح پروفیسر اور ڈاکٹرل سپروائزر. جی یہ ہمارا مین ٹاپک ہے، اور آپ نے ان کو میل کرنی ہے. جو سپروائزر ہوں ڈاکٹرل ماسٹر سپروائزر، بالکل ایسے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماسٹر سپروائزر ڈاکٹرل سپروائزر. آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بھی آپ ڈاکٹرل سپروائزر کو میل کر سکتے ہیں. یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ میں نے ماسٹر سپروائزر کو ہی میل کرنی ہے، ڈاکٹرل سپروائزر کو نہیں کر سکتے. تو یہ ان کے دونوں بیچ ہوتے ہیں، ان کے پاس ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈاکٹرل کے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ماسٹرز کے ہیں تو آپ نے صرف ان کا ٹائٹل پڑھنا ہے. یہاں پر پروفیسر ہے اور ایسوسیٹ پروفیسر، اور یہاں پہ ان کا ای میل ایڈریس ہوگا نیچے. تو یہ جی یہ لکھا ہوا ہے ان کا ای میل ایڈریس، اور یہ آپ کے مطلب سبجیکٹ کے ہیں، آپ کا جو میجر ہوگا انجینئرنگ میں جو بھی. تو یہ تو تھے ہمارے پاس. اب ہم نیچے آتے ہیں، ہمارے پاس مطلب ایسوسیٹ پروفیسر بھی آئیں گے، پروفیسر بھی آئیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پر. یہ میں نے کسی اور کو سرچ کیا تو یہ ہے، یہ بھی ڈاکٹرل سپروائزر ہے اور پروفیسر ہیں. یہ جس طرح کے ان کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے. بہت ہی آسانی سے آپ کسی بھی پروفیسر کا ای میل ایڈریس فائنڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کے مطلب اس یونیورسٹی کے بیجنگ چاؤتھونگ میں اگر آپ کا کوئی بھی نہیں جاننے والا پڑتا، لیکن اگر آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سول انجینئرنگ کے ہیں، آپ میکینکس کے ہیں، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے اور CSC اسکالرشپ کے لیے بغیر کسی کے ریفرنس کے. اگر یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں، آپ اپنے فرینڈس کے تھرو ایکسیپٹنس لیٹر لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے ریلیٹیوز کے تھرو، مطلب کزنز آپ کے پڑھتے ہوں، آپ کے بہن بھائی پڑھتے ہوں، وہ جو آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر لے کے دیں گے، تو آپ بھی بالکل یہیں پر بیٹھ کر اپنی CV ان کو میل کر کے آپ وہی ایکسیپٹنس لیٹر آپ خود لے سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. میں ڈائریکٹ ٹیچر سٹائل میں چلی گئی تھی جہاں پہ لفظ مینشن ہو رہا تھا ٹیچر، تو آپ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ کو فیکلٹی میں بھی جانا، اگر یہاں پر فیکلٹی بھی ہوتی نا، اور بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہاں پر ایک چھوٹا سا PhD سپروائزر لکھا ہوا ہے، تو آپ نے ماسٹر اپنے پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر کو میل کرنی ہے اپلائی کرنے کے لیے. تو اگر آپ یہاں پر مطلب کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کس طریقے سے اپلائی کیا ہے. میں نے سمپل سا یہ اپنے کالج میں جا کر میں نے اپنے کالج کو یہاں سے چوز کیا ہے. اس کے بعد آگے یہ اس کا پیج اوپن ہوا ہے، اس میں ٹیچر سٹائل میں چلی گئی ہوں، لیکن یہاں پر فیکلٹی بھی آ سکتی تھی، یہاں پر اور بھی آپشنز آ سکتے تھے. آپ نے ان آپشنز میں بالکل میری ہی طرح چیک کر لینا ہے کہ آپ کو لیکن اگر کلیئر مینشن ہو رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. تو چیک کر لینے ہیں آپ نے کہ آپ کو کہاں پہ آپ کے سپروائزر ملتے ہیں. تو اپنے ماسٹر پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر سے ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے لیے اپلائی کرنا ہے. ایک یونیورسٹی میں آپ کو اگر 4 پروفیسر ملتے ہیں، 5 ملتے ہیں یا 30 ملتے ہیں، تو آپ نے سب کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سب پروفیسرز کو ای میل کرنی ہے. ایک نہیں دے گا، دوسرا نہیں دے گا، تو تیسرا تو دے ہی دے گا. آپ نے کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کوشش کرنی کہ میں نے جی ان میم کو کر دیا ہے، یہ جو فیمیل ہیں ان کو کر دیا ہے تو یہی مجھے ایکسیپٹنس لیٹر دیں گی. میں بھی آپ کو کوئی دوسرا میل دے دے، آپ کو یہ نہ دیں، کوئی دوسرے کو آپ پسند آ جائیں. لازمی نہیں کہ اگر آپ، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک کو اچھے نہیں لگتے تو جی آپ کی CV کسی دوسرے کو پسند نہ آئے. میں بھی کوئی کسی سپروائزر کو آپ کی CV اچھی لگے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کر لیں گے، وہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دے دیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جو آپ مجھے مطلب جو آپ کا کوشچن ہوگا یا جو آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہوں گے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ اس ٹاپک پہ اپنی ویڈیو بناؤں گی. میرا نہیں خیال اس ویڈیو میں کچھ بھی ایسا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو.
تو یہ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور ہیلپ کرے گی ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے اور آپ کے سپروائزر کو سرچ کرنے کے لیے ان کے ای میل ایڈریس کو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.